چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بہت سی ایسی اور علم کی باتیں بھی ہوں گی، علم سیکھنے کو بھی ملے گا، علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک اور موضوع بہت پیارا ہے، قرآن بے مثل کتاب۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام اور وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور آسمانی تمام کتابوں سے افضل ہے۔ آج کے اس موضوع میں ہم کئی طرح کی جہتوں سے وہ گفتگو کریں گے۔ قرآن پاک ابتدا سے ہی کس انداز سے حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محنتوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی، اور خاص قرآن کی آیات، قرآن کے پارے، قرآن کی صورتیں اور یہ ساری ترتیب، اور کس طرح اللہ نے اپنے اس پیارے کلام کی اور اس پیاری کتاب کی حفاظت وہ اپنے ذمہ کرم پر لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو حفاظت ہے، رب نے کس طرح اس کتاب کی حفاظت فرمائی اور اس کے لیے کیسے اسباب پیدا فرمائے کہ رہتی دنیا تک یہ گویا کہ چیلنج ہے کہ اس کے اندر نہ کسی طرح کی کمی، نہ کسی طرح کی بیشی، جو کچھ منزل من اللہ اور کتاب اور قرآن، یہ سب کچھ اسی مصحف شریف میں جمع ہے۔ کوئی بھی ایسی ایک آیت یا حرف ایسا نہیں کہ جو اس سے باہر ہو، جو جمع ہونے سے رہ گیا ہو۔ اسی پر آج گفتگو کریں گے۔ بڑے پیارے مبلغین اور مفتیان کرام ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں۔ مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔ اور انہی کے ساتھ ہے مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو بھی بہت بہت مرحبا کہتے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ مفتی حسان صاحب سے پہلی یہ گفتگو کا آج آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بیسک ایز اے مسلم کیا ایک عقیدہ رکھنا جو کہ لازمی اور ضروریات دین میں سے، کہ قرآن پاک کی تکمیل، قرآن پاک ہر طرح کے نقص سے پاک ہونا، اور جو کچھ منزل من اللہ ہے وہ یہی مصحف شریف جو ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ اس میں جمع ہوا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ جو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمایا وہ حق اور سچ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس قرآن مجید فرقان حمید میں کسی طرح کی کمی بیشی کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسا اللہ پاک نے نازل فرمایا ویسا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا، اور ان صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور یہ متواتراً، یعنی ایسا نہیں کہ چند ایک نے اس کو آگے پہنچایا، چند ایک نے سنا، بلکہ اس پر ہر زمانے کے اندر امت، ساری ہی امت تقریباً یہ
اسی انداز سے جیسے پہلے والے لیتے رہے، بیان کرتے رہے، اس کو آگے لیتی رہی اور آگے پہنچاتی رہی۔ تو ایک تواتر کے ساتھ، ایک اتنی بڑی تعداد کے ساتھ کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ عادتاً عقلاً دونوں محال ہے، اس طریقے سے یہ ہم تک آگے پہنچا ہے۔ اور یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، جیسا اللہ پاک نے نازل فرمایا ویسا ہی ہم تک پہنچا ہے، اور اللہ پاک قیامت تک اس کو ایسے ہی محفوظ رکھے گا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی ہرگز نہیں ہو سکتی، نہ کوئی حرف، نہ کوئی کلمہ، بلکہ زیر زبر کا بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ کہیں زیر ہو تو اس کو زبر کر دیں، کہیں زبر ہو تو اس کو زیر کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جیسا نازل فرمایا ویسا ہی یہ باقی رہے گا۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ لیا، خود اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اس کے اندر کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ پاک کا وہ کلام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں انتہائی اہتمام کے ساتھ اللہ جل شانہ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی اگر یوں بھی کہا جاتا کہ نزلت ھذا الذکر وانا لہ حافظ، اگر اتنا بھی کہہ دیا جاتا تو بات پوری ہو جاتی، بات سمجھ آ جاتی، لیکن جس اہتمام کے ساتھ، تاکید کے ساتھ کہ انا، پہلے یہ ضمیر مرفوع لے کر آئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نحن کے ساتھ اس کی تاکید کی، پھر اس کے بعد نزلنا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی ایک تو متکلم کے صیغے اس کے اندر آ رہے ہیں، جمع متکلم کے صیغے کے، ایک ہوتا ہے کہ میں نے نازل کیا، ایک ہم، اور ایک ہے کہ جب ہم کسی بات کو اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو الفاظ کی جو زیادتی ہوتی ہے یہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، یعنی اہمیت کو بیان کرتی ہے کہ الفاظ اتنے زیادہ جو بولے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی اہم بات ہے۔ تو اللہ جل شانہ کہ جس کا کلام، جس کی کتاب ہر طرح کے لا یعنی کلام سے پاک ہے، کوئی کلمہ بھی اس کے اندر زائد نہیں ہوتا، اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے، تو اس انداز میں اللہ پاک کا بیان کرنا خود قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کی ہمارے سامنے دلیل ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک نے سورہ حامیم السجدہ میں کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ وہ قرآن ہے، وہ عزیز کتاب ہے، وہ غالب کتاب ہے کہ باطل نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے نہ آگے سے آ سکتا ہے، یعنی کہیں سے بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، پہلا عقیدہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسا نازل ہوا ویسا ہی ہم تک پہنچا، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو ہمارے سامنے مصحف کے اندر موجود قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ وہی ہے، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی اہل اسلام کے اجماع کے ساتھ نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی، یہ اس پر اہل اسلام کا اجماع ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور شروع سے ہی حفاظ کرام، حسان صاحب یہ جو سلسلہ تھا حفظ کا، یہ کوئی آج تو نہیں ہے، یا باقاعدہ قرآن کی جلد میں لکھنے کے بعد تو نہیں ہوا۔ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کی اگر بات کریں، جبکہ اس وقت ابھی جمع قرآن کا یعنی باقاعدہ ایک جگہ جمع ہونے کا سلسلہ نہیں بھی جب تھا، اور یہ بھی اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور میں اگلا سوال مفتی جمیل صاحب سے ہم نے یہ بھی یہی کرنا ہے، یہاں سے آغاز لیں گے، لیکن اس وقت بھی حفاظ کی تعداد ہوتی، کل حفاظ کی تعداد تھی، اور علماء نے لکھا اس حوالے سے کہ بڑے بڑے اس میں جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان، جس میں بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے زمانہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر ہی قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا ہوا تھا، جو نازل ہوتا تھا اسے وہ یاد رکھتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے، تو یہ حفاظ اسی زمانے سے موجود تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ حفاظ کا سلسلہ یہ بعد میں چلا ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس کے بعد بھی بہت سارے صحابہ کرام علیہ مردوان حفاظ تھے، اور پھر ابھی جب جمع قرآن کی بات ہوگی تو اس میں واضح ہوگا کہ جمع قرآن کی جو یعنی قرآن کو جمع کرنے کی جو سبب بنا وہ بنا یہی حفاظ کے شہید حفاظ کی شہادت۔ تو جمیل صاحب، جو قرآن پاک کا جمع ہونا حقیقی معنوں میں، جیسے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد بھی ہے کہ ہم نے اس کا بیان کرنا، اس کا جمع کرنا، وہ حقیقی تو اللہ کے ذمہ کرم پر، اور اللہ نے ہی اس کے ایسے اسباب بھی بنا دی۔
تو کیا یہ صورت تھی؟ یعنی نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک کیا اس وقت کیا تھی یہ صورت، اور پھر آپ کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جیسے کہ ایک آیت کریمہ مفتی حسان صاحب نے، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن پاک کو حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب قرآن پاک کی جو حفاظت ہے اس کی ایک صورت ہے قرآن پاک کو جمع کر لینا۔ تو قرآن پاک میں ہی دوسرے مقام پر ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ ہم ہی پر لازم ہے، ہم نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے کہ ہم قرآن کو جمع رکھیں گے اور اس کو منتشر نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو باقاعدہ اس کی قراءت کس طرح اس قرآن کو پڑھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ تو یوں ایک ایسا مسلم، کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں گزرتا قرآن پاک کے حوالے سے، جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کو حقیقتاً جمع کرنے والے ہیں، تو کوئی بھی مسلمان اب قرآن پاک کے حوالے سے یہ رائے اپنے دل میں نہیں لا سکتا، اگر آئے تو اس کو جمنے نہیں دے گا کہ قرآن پاک کچھ پارے کچھ صورتیں وہ ہم سے دور ہیں اور ہم قرآن اصل حقیقی قرآن تک نہیں پہنچ سکتے، تو ایک وسوسہ شیطانی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جمع کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے لیے ارشاد فرما رہا ہے، تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک من و عن موجود ہے، اور جو ہمارے مصحف میں صدیوں سے موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر اور لوح محفوظ پہ سے آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے بذریعہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو سنا، یاد کیا، بالآخر اس کو ایک مقام ایک مصحف پہ جمع کیا گیا، اور پھر اس کے متعدد نسخے مختلف ممالک میں پہنچے، اور پھر وہ متعدد نسخوں کی نقل ہوتے 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 ہماری شیلف میں، ہمارے گھروں میں، ہماری کتب خانوں میں جو قرآن پاک موجود ہیں، جو ہم بچے قرات ناظرہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، وہی قرآن ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ سے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے لیے فرما رہا ہے۔ اب یہ جمع قرآن کس طرح ہوا؟ تو دیکھیں قرآن پاک کی حفظ کی دو صورتیں ہیں، کسی بھی چیز کو حفظ کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس کو ذہن میں نقش کر لیا، ٹھیک، اور ایک یہ ہوتا ہے قید العلم بالکتابہ، کہ لکھ کر علم کو قید کر لیا جائے۔ تو حفاظت قرآن اور جمع قرآن یاد رکھنے کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں رکھی گئیں، ایک حفظ اور دوسری کتابت قرآن، اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو حفظ والا طریقہ ہے، یہ والا طریقہ کتابت والے طریقے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، حفظ والا۔ تو اہل عرب کے حافظے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مضبوط رکھے تھے، تو وہ کتابت کے مقابلے میں حافظے پر بہت زیادہ ان کا اعتماد بھی ہوتا تھا، اور جو انہوں نے یاد کر لیا وہ یاد رہتا تھا۔ کتابت ایک ان کے لیے معاون ثابت ہوتی تھی، جبکہ اس کے برعکس ہمارا معاملہ اس کے الٹ، کہ ہم لکھنے کو زیادہ اہمیت اور یاد رکھنے کو اہمیت کم دیتے ہیں۔ تو حفاظت کے دونوں طریقے ہیں، اور لکھنے، یاد رکھنے اور لکھے ہوئے کے اندر ایک فرق علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ عام طور پہ جیسے مٹ جاتی ہے، وہ صفحات پھٹ جاتے ہیں، لیکن ذہن میں جو چیز نقش ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی ریموور، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یاد کی ہوئی باتوں کو، یادداشت کو مٹا سکے، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اگر کسی کے حافظے کو کمزور کرے، تو یہ من جانب اللہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو جمع کرنے کی جو صورت فرمائی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل قرآن پاک، جس کا دورانیہ تقریباً 23 سال کا یہ عرصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو آیات، جو صورتیں نازل ہوتی، حضور کی بارگاہ میں جب آیات نازل ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے
سامنے تشریف لاتے اور ان کو جو آیتیں صورتیں نازل ہوئی ہوتی تلاوت فرماتے، اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ان آیات کو یاد بھی کرتے، ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو لکھا بھی کرتے تھے۔ اب قرآن پاک کا جو لکھنے کا عمل تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں مکمل طور پہ قرآن پاک لکھا جا چکا تھا، لیکن لکھے جانے کا انداز وہ نہیں تھا جو ہمارے یہاں پر مصحف شریف میں ایک جلد میں پورا قرآن پاک ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لکھنے کا انداز اس وقت بھی تھا، کاتبین وہی جو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، جن کی تعداد 20 سے اوپر بیان کی جاتی ہے، تو یہ اور ان میں بہت جید صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی ہیں، خلفائے راشدین بھی کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ نے پورا قرآن لکھ لیا تھا اور یاد بھی کر لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی اس میں یہ اس کی ترتیب کے حوالے سے بھی، یعنی اس وقت ہمیں اس کو حفظ کرنا اگرچہ ظاہر کمال ہے یہ بھی، اور اس میں محنت کتنی لگتی ہے، لیکن جب ایک صورت میں اس طرح ایک کے پاس جمع بھی نہیں ہے، مختلف کے پاس آیات بھی ہیں، پھر جیسے جیسے نزول ہوا تو نزول حسب حال جو اس وقت موقع محال اس کے مطابق کچھ آیات مبارکہ، کہیں سورہ بقرہ کی آیت، لیکن جو جمع کا ہے وہ ترتیب نزول اس کی جو حکام جس کے ساتھ رکھنے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں تعلیم دیتے کہ اس آیت کو فلاں سے ملا دو، اس کو اس صورت میں فلاں کے بعد، یہ کتنا بڑا ایک کمال ہے اس کو اس طریقے سے یاد رکھنا اور پھر اس کا اہتمام ایسے کرنا۔ یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ سب چیزیں باقاعدہ یاد تھیں، بلکہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان یہاں تک یعنی بتاتے تھے کہ مجھ سے یہ پوچھ لو کہ کون سی آیت کس مقام پر، کس قبیلے، کس موقع پہ نازل، کس موقع پر۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کا اللہ تعالی نے حافظہ بہت قوی اور شاندار آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا، لیکن کہیں درختوں کی چھال پر، تو اونٹ کے جو شانے کی بڑی ہڈی ہوتی ہے اس کو صاف ستھرا کر کے اس کو استعمال کیا گیا، اور اس وقت لکھنے کے ذرائع یہی ہوتے تھے، لکھنے کے ذرائع یہ تھے، چمڑا بالکل صاف ستھرا کر کے اس کو استعمال کیا گیا۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان میں مختلف صحابہ کے پاس مختلف آیات لکھی ہوئی موجود تھی۔ اب جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جب آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابھی حالیہ جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، تو اس میں 70 یا 700 صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک کثیر تعداد صحابہ کرام جو حفاظ تھے وہ شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ صدیقی میں عرض کی کہ اس طرح جنگوں کا سلسلہ رہے گا اور مسلمان حفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح راہ خدا میں شہید ہوتے رہیں گے، تو ہمیں قرآن امت تک جو پہنچانا ہے، ہمارے قلوب میں تو موجود ہے لیکن امت میں ایسے حافظے والے نہیں ہوں گے، ان تک پورا قرآن پہنچانا ہے۔ اس وقت قرآن پاک کچھ پارے، کچھ حصے، کچھ آیتیں ان کے پاس، کچھ ان کے پاس، لیکن ان کو ایک مقام پہ جمع ہونا چاہیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قلب اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رائے لے کر آئے تھے وہ دل میں جم گئی، اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ تو آپ نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی صحابی ہیں، ان کو بلایا اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ نے جتنی آیات جن صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس لکھی ہوئی ہیں، ان ساری آیات کو جمع بھی کرنا ہے، جمع کرنے کے بعد ایک نسخہ قرآن پاک کا تیار کرنا ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک کی جتنی بھی جہاں جہاں جن صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس نسخے موجود تھے، ہر ایک آیت کو باقاعدہ جب ایک مصحف میں جمع کیا جا رہا تھا تو ہر آیت کے لکھنے کے وقت گواہیوں کا بھی اہتمام کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت کریمہ کس کس نے سنی تھی۔ تو یوں کم از کم 2 گواہ اس پر ضروری تھی، ورنہ باقاعدہ تو بہت سارے اپنے کانوں سے براہ راست زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے، اور پھر حفاظ کی بھی تعداد، اور تراویح بھی ہر سال پڑھ، تراویح بھی۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے سے پورا قرآن ایک مصحف میں
جمع ہو گیا اور وہ مصحف پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کتنی محنتیں اس حوالے سے کی ہیں، اور حسان صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ خاص اللہ کا کرم، اور آپ خود جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی مرتبہ کچھ مشورے دیے، آیات مبارکہ کا نزول ہوا، تو جن کو پڑھ کے حضرت عمر بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں نے مشورہ دیا، اللہ نے ویسے ہی حکم نازل فرما دیا۔ اللہ نے کتنا بڑا کام ان سے لیا کہ حفاظت کے عام طور پہ دو طریقے، جیسے کہا کہ حفظ کر لیں اور کتابت کی صورت کر لیں۔ کتابت والا بھی گویا کہ انہوں نے یہ مشورہ دے کے یہ شروع کرایا، اور حفظ کے لیے ایک اچھا خاصا شوق تراوی کی صورت میں رہتا ہے کہ حافظ بنتے ہیں، تراوی سنائیں گے، مصلی سنائیں گے، اور اسی وجہ سے کتنے حفاظ وہ بنے، اور یہ بھی ایک حفاظت کا ذریعہ تھا۔ یہ دونوں اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے، ظاہری سبب بنا دیا۔ جی، اصل میں جیسے حدیث پاک میں نا کہ پچھلی امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے، یعنی جن کے اوپر الہام ہوتا تھا، ملہم جن کو کہتے ہیں، ملہم ہوا کرتے تھے جن کے اوپر الہام ہوتا تھا، یعنی ان کے دل کے اندر ایسی باتیں ڈالی جاتی تھی، وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کے دل کے اندر باتیں ڈالی جاتی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت میں اس طرح کے کوئی افراد ہیں تو وہ عمر ہے۔ تو اب ان کے دل کے اندر ایسی بات ڈالی گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے بحث کرتے رہے کہ بھئی جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، واللہ ھذا خیر، لیکن ہے یہ بہت اچھا، اور اس پر مباحثہ ہوتا رہا، گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اس کے لیے کھل گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کے لیے کہ آپ کی وجہ سے یہ جمع قرآن کا سلسلہ اس انداز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ پھر ظاہر ہے کہ اس پہ ایک بڑی مشاورت بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، جس میں کئی صحابہ کرام علیہ مردوان شامل تھے، بالخصوص جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید فرقان حمید کو باقاعدہ، یعنی پہلے تو ایک طرح کسی چیز پہ لکھا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہڈیوں پر لکھا ہوا ہے، چھال پہ لکھا ہوا ہے، پتوں پہ لکھا ہوا ہے، تو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، یہ پھر ایک جگہ پر سب جمع کر لیا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر۔ پھر اس کے بعد یہ چلتا رہا سلسلہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سارے کا سارا ایک جگہ پر کر لیا گیا، اور جو لغت قریش تھی اسی پر اس کو لکھا گیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی ایک عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ آپ جمع قرآن، یعنی قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ یہ بنے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، قرآن پاک میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی، تحریف، کوئی کمی بیشی، یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا، اللہ نے اس کی حفاظت ایسے ہی فرمائی ہے۔ اچھا، ایک یہ سوال ہے کہ قرب قیامت میں جب ہوں گے کفار ہوں گے، ایسا سلسلہ آئے گا، تو اس وقت کیا اس میں کیا کہا جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ پاک نے اس بات کا وعدہ فرما لیا کہ وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمان سرے سے نہ رہیں۔ یعنی بعض ممالک جیسے ہمارے اندلس وغیرہ تھے، وہ اس وقت جب ہاتھ سے گئے تو وہاں کیا ہوا، سارے کے سارے قرآن مجید فرقان حمید جو تھے نعوذ باللہ ان کو جلا دیا گیا، اور جو لوگ تھے وہ شہید کیے گئے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود ان علاقوں کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو باقی رکھا، اور پھر دوبارہ وہاں پر قرآن جو ہے وہ پہنچا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کی وجہ سے قرآن محفوظ رہتا ہو، اللہ پاک نے حفظ کو ذریعہ بنایا، کہ جمع قرآن کو ذریعہ بنایا، وہ اس کی حکمتیں ہیں، ورنہ حقیقی طور پہ اس کی حفاظت کرنے والا اللہ پاک رب العالمین۔ جب بھی پچھلی امتوں کو جب ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تو بمستحفظ علیہ، ان کو بنایا گیا اس کے اوپر کہ خود ہی حفاظت کرو، تو وہ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کوئی ان کے موجود ایسا نہیں تھا کہ سامنے جس طرح مسلمانوں کے سامنے کفار ہوتے ہیں، اور ان کو ہر وقت کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے دل کے اندر وساوس ڈالیں، تو اس طرح ان کے سامنے موجود بھی نہیں تھے، لیکن تبدیلی کس نے کی؟ خود ہی تبدیلی کر ڈالی، تحریف اس میں خود ہی تبدیلی کی، خود ہی تحریف کر دی۔ تو اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، جبکہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو اب اگرچہ کہ قرب قیامت میں مسلمان نہ رہیں، کفاری باقی رہیں، لیکن وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھیں گے کہ اس کے اندر تبدیلی کر دیں۔ ان کو تبدیلی کی اول تو حاجت ہی نہیں، جب اس کو مانتے ہی نہیں تو تبدیلی کس چیز کی کریں گے؟ نمبر ایک یہ۔
نمبر 2 یہ کہ قرب قیامت کے حوالے سے یہ روایتیں موجود ہے کہ ایک ہی رات میں قرآن اٹھا لیا جائے گا، ایک ہی رات میں قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ اگر ایک رات کے اندر قرآن اٹھا لیا جائے گا اور کوئی مسلمان موجود نہیں ہے تو پھر تبدیلی کی تو کوئی اس میں صورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اگر ایک اور بات کی جائے کہ یہی ذمہ جو ہے وہ یہ جو لیا گیا ہے، کیا نام ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، تو جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں، اس کا ذمہ نہ لینا اور اس کا ذمہ لینا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے پیچھے سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ جو حکیم ایک دانا ہوتا ہے اس کا جو کوئی بھی کام ہو، اس کا کوئی بھی قول ہو، اس کا وہ کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو پچھلی امتوں کا ایک ڈیوریشن تھا کہ انہوں نے اتنے عرصے تک رہنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے احکام اتنے عرصے تک رہیں گے، اس کے بعد جو شریعت آئے گی وہ پچھلی شریعت کو منسوخ کر دے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے ظاہر ہے کہ اس نے قیامت تک رہنا ہے، تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی نہ ہو، جبکہ پچھلی کتابوں کے اندر اگر تبدیلی ہو جاتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانا تھا اور آ کے اس کے اوپر تنبیہ کرنی تھی کہ تم نے اس طرح کی حرکت کی ہے، تو وہ بتا سکتے تھے۔ لیکن جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب نعوذ باللہ اگر کوئی تبدیلی ہو تو کون بیان کرے گا اس کو؟ تو اس لیے اللہ پاک نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کے لیے وہ ذرائع مقرر کیے کہ اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی کا تصور ہی نہ ہو سکے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی بات ہے کہ منصف مزاج غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ قرآن نے جس بات کا دعویٰ 1400 سال پہلے کیا تھا آج بھی اس کی صداقت، اس کی حقانیت ہمارے سامنے ہے، کہ کوئی اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی کر ہی نہیں پاتا۔ یعنی چھوٹا سا بچہ ہو، اپنے قاری صاحب سے کتنا ہی ڈرتا ہو، کچھ بھی اس کا معاملہ ہو، لیکن اگر قاری صاحب بھی اس کے اندر کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ اس کے ٹوک دیتا ہے کہ یہ یوں نہیں یوں ہے، یہ یوں نہیں یوں ہے، یوں نہیں یوں ہے۔ تراویح کے اندر تراویح کے اندر قاری صاحب اگر کچھ آیت چھوڑ جائیں تو پیچھے سے بچہ لقمہ دے دے گا، انہی کا شاگرد لقمہ دے گا، بتا دے گا کہ یہاں پہ یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمیشہ محفوظ ہی رہے گا، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یہ انوکھے چٹکلے چھوٹتے رہتے ہیں کہ جی اتنی صورتیں رہ گئیں تو اتنی آیتیں رہ گئیں تو فلاں صورت تھی تو فلاں آیت تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی ہم تک پہنچا ہوا ہے، وہی ہم تک، سبحان اللہ۔ اور یہ تحریف اور اس میں کوئی تغیر نہ ہونے کا مطلب بھی یہی ہے، اس لیے کچھ لوگ ایسے وہم میں پڑ جاتے ہیں بعض اوقات۔ جمیل صاحب یہ سوچا کہ یہ کہا کہ بھی چھاپنے میں اگر کوئی صفحہ رہ گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی قصدنی چھاپ دے کہ پہلے 15واں پارہ کر دے بعد میں 13واں پارہ کر دے، اگر کسی نے قصدنی کر لیا تو اب ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تبدیلی اس میں تغیر نہیں ہو سکتا؟ تو کوئی اگر کر دے قصدن اس طرح ایک آیت کو اوپر کر دے وہ نیچے کر دے، یا میں نے کہا آپ لائیے کوئی اس طرح کا، اگر ہے تو آپ لائیے، مثال لائیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک زبر کو بھی ادھر ادھر کرے گا تو اس کو قبول نہیں کرے گی امت، اور کہیں بھی آئے گا تو اس کے اوپر یہ کھڑے ہو جائیں گے سامنے اور اس کو بیان کریں گے۔ مامون رشید کے سامنے ایک شخص آیا اور بڑا ہی ذہین فتین، بڑی ادیبانہ گفتگو، اور ہوتے کہیں کو گفتگو کرنے کے انداز بھی شاعرانہ ادیبانہ، تو مامون رشید نے اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہی ہو جاؤ، اتنے اچھے ذہین ہو تو تمہاری ذہانت سے تم اسلام لاؤ، اور تاکہ تمہاری اس ذہانت میں اور برکت ملے اور کوئی نیکی والے اچھائی والے کام کر لو۔ چلا گیا وہاں سے وہ شخص، ایک عرصہ گزرا تو پھر واپسی آیا، تو اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ تو وہ کیسے اور کیا وجہ بنی؟ تو کہا میں نے توریت یہ اس کے لیے اور اس کے میں نے باقاعدہ نسخے لکھے، اس زمانے میں نسخے لکھ کے لوگ بیچتے تھے، یہ بھی ایک کام تھا، ایک طرح کا بزنس جسے کہنے، کاتبین کا، جیسے ابھی بھی اشاعت والے ہیں تو زیادہ چھاپتے ہیں تو پیسے کماتے ہی ہیں نا اس میں سے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے لکھے اس کے نسخے، میں ان کی وہ عبادت گاہوں میں گیا اور میں نے پیش کر دی کہ یہ تمہاری کتاب ہے اور تم اس کو، اور اس میں میں نے تغیر تبدل کر دی۔ انہوں نے فوراً مجھ سے خرید لی، یہ نسخوں کے انتظار میں رہتے تھے، ظاہر ہے کوئی لکھ کے لاتا تھا تو وہ بک جاتے تھے بہت اچھے طرح۔ کہا کہ پھر اسی طرح میں نے اسی طرح انجیل کو بھی لکھا، وہ بھی 3 نسخے بیچ کے آگے میں۔ کہ پھر میں نے قرآن پاک کے نسخے تیار کیے اور میں عام مسلمانوں کے بازاروں میں چلا گیا، بالکل عام نارمل جگہ پہ، اور وہاں میں نے ان کے سامنے ان نسخوں کو رکھا۔
تو کہا کہ اس کے اندر کچھ جو تبدیلی کی تھی کہ عام مسلمانوں کے بازاروں میں کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا اور بتایا کہ یہ تم یہ کر کے آئے ہو۔ تو میں اسی وقت کہ یہی وہ کتاب جس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر گئے، اور اللہ نے اس کی حفاظت ایسی فرما دی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی شرارت کرتا بھی ہے تو اس کا یہ دو پیج نہیں چل پائے گا۔ یہ کتاب رہتی دنیا تک اس تغیر تبدل سے محفوظ ہے۔ ایک حرف کیا، ایک زبر زیر، اس کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کا فرق وہ نہیں لا سکتا۔ اور قرآن نے تو یہ چیلنج اس وقت کے لوگوں کو بھی کر دیے اور کہا قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ ایک سورت اس کی مثل بنا کے تو لاؤ، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا۔ کیا کہیں گے جمیل صاحب؟ یعنی انداز بھی یہ ہے کہ کیا بھی نہیں اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، یہ کلام میں ایسے اعجاز ہیں، ایسی عاجز، یعنی مخلوق کو اس کی مثل لانے سے عاجز کرنے والے ایسے شواہدات موجود ہیں کہ کوئی بندہ قرآن کا مماثل نہیں لا سکا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو دور رہا ہے، ہر نبی کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے ہیں، وہ معجزے ان کی امت کے اندر جو احوال چل رہے ہوتے تھے ان سے مناسبت کچھ رکھا کرتے تھے۔ ٹھیک، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جادو کا بہت زیادہ عروج تھا، بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ ایسا کہ آپ کا جو عصا مبارک تھا وہ مختلف کام کیا کرتا تھا۔ کبھی درخت بن کے سایہ کرتا، تو کبھی آپ اس کو پانی کی ضرورت ہوتی تو آپ اس کو پتھر پہ مارتے، پانی کے چشمے جاری ہوتے، تو یوں کبھی وہ آپ سے باتیں کرتا اور بڑی بڑی شاخیں ایسی کہ وہ ایسے پھیلاتے تھے تو لمبا ہو جاتا تھا، اور جس سے وہ جانوروں کو آپ درختوں کی شاخیں کاٹ کے دے دیتے تھے۔ تو اسی طرح جب فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور سب نے اپنی اپنی رسیاں لکڑیاں پھینکی، تو جو چلتے پھرتے سانپ دکھائی دے رہے تھے، لگ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ربی پہ جب اپنا اثر ڈالا تو وہ سارے دکھنے والے سانپوں کو نگل گیا۔ تو جو جادوگر تھے ان کو پتا ہے کہ جادو ایک الگ چیز ہے جس کے اندر معجزے جیسی شان نہیں ہو سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا ہے وہ واقعی اژدہا بنا ہے اور اس اژدہے نے واقعی کھا لیا ہے۔ تو ہمارا جو جادو کا اثر تھا وہ تو صرف دکھائی دے رہا تھا، تو وہ ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور دیکھیں، یہ طب کا بہت عروج پر، بڑے بڑے حکیموں کے اگر ہم نام پڑھتے ہیں نا تو وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے، ان سے پہلے کے، ان کی تشریف آوری سے پہلے کے حکیم ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی۔ اچھا، اسی طریقے سے کوڑ یا برس کا جو مریض، سفید دھبے جس کے ہو جاتے ہیں، یا کوڑ ہوتا ہے جسم میں مختلف دانے اٹھ آتے ہیں، تو آپ ہاتھ پھیرتے تو ان کے یہ برس اور کوڑ کا مرض دور ہو جاتا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دور مبارک ہے، اس دور میں اہل عرب کی فصاحت، بلاغت اس قدر عرفہ و اعلیٰ تھی، یعنی بولنے کی صلاحیت اتنی عرفہ و اعلیٰ تھی کہ یہ اپنے مد مقابل غیر عرب کو عجم کہتے تھے، اور عجم کا معنی ہی گونگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہمارے آگے کیا دال بیچتا ہے، یہ ہم سے کیا گفتگو کرے گا۔ گویا اہل عرب دیگر غیر عرب کو گونگا سمجھتے تھے، ان کو بولنا ہی نہیں آتا، اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا ہی نہیں آتا۔ ایسے ایسے اہل عرب گزرے ہیں شعراء کہ انہوں نے اگر ایک لفظ آج بولا ہے تو اب وہی لفظ دوبارہ پورے دن ادا نہیں کریں، اس کے متبادل دوسرے، یعنی کوئی اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کا متبادل لفظ لے کر آئیں۔ اسی طرح ایک ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے مختلف الفاظ، لفظ شعر ہی کو دیکھ لیں، شعر کے معنی کو پر دلالت کرنے کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں اہل عرب میں۔ اونٹ کے بچے کے مختلف سائز کے الگ الگ نام ہیں۔ تو ایسا زمانہ جس میں فصاحت و بلاغت اتنے عروج پر ہو اور شعراء اپنے اپنے اشعار کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں پہ لٹکاتے ہوں، اور جب تک اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں آئے گا نا وہ لٹکا رہے گا، اور گویا کہ یہ اس کی عظمت و شان بڑھتی تھی کہ میرے کلام کو کوئی لاجواب نہ کر سکا۔ تو جب ان شعراء کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کی ایک سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر، جب اس کو کعبۃ اللہ شریف کی دیوار پر لکھ کر لگایا گیا تو اہل عرب کے وہ فصحاء، بلغاء، شعراء وہ سب پریشان ہیں، اور
واقعتاً وہ دل کی زبان سے کہنے لگے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ کیا بات تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کردہ جو قرآن ہے اس کا کوئی مثل نہ لا سکا، حالانکہ اس وقت جو بڑے بڑے شعراء تھے وہ عاجز ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وَلَن تَفْعَلُوا کہہ کر یہ مہر لگا دی کہ آئندہ بھی ایسا تم کر بھی نہیں سکو گے ہرگز ہرگز۔ اور اب ہر آنے والے دور ہے نا، یہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا نیچے ہی ہم جا رہے ہیں۔ تو جب اس زمانے نزول قرآن کے جو شعراء عرب تھے وہ تقابل نہ کر سکے، مقابلے میں نہ آ سکے، تو اب کون ہے جو قرآن پاک کی مثل کوئی صورت بنا سکے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو چل رہی ہے قرآن پاک پر، اور قرآن بے مثل کتاب، اس پر مختلف انداز سے یہ سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پڑھتے ہیں آپ کی کاز کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ دوسری رکعت میں قاعدے میں بندہ نہ بیٹھ سکے اور بھول جائے، تو جب تیسری رکعت میں چلا جائے اس کو یاد آئے، تو وہ قاعدہ تیسری رکعت میں بیٹھ کے کر لے یا چاروں رکعت پوری کر کے اس کے بعد سجدے سہو کرے؟ ٹھیک ہے، مزید محمد حسن علی رضا تاری سرولا سے۔ پیارے مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ایک بچے کو اس کے قاری صاحب نے بولا کہ میں تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا، اور اس نے غصے میں آ کر مدنی قاعدہ زمین پر پھینک دیا۔ اس نے مدنی قاعدہ زمین پر پھینکا، اب وہ توبہ کیسے کرے؟ کیا اسے بہت سارا گناہ ملا ہوگا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ بچوں کو کیسے کھلونوں سے کھیلنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ انہوں نے اتنا بڑا سوال یاد کر لیا، یہ بھی ہمت ہے یا کچھ بتا رہے ہوں گے ابو، تو اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں آپ ان کا؟ کہتے ہیں کہ قاعدہ بچہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، سکھانی چاہیے یہ چیزیں بھی، لیکن بعض اوقات بچہ بھی ضد کر لیتا ہے، تو دونوں چیزوں کا حکم بیان کر دیں کہ خود ہی چھوٹ گیا یا ویسے بچوں کے اگر اس طرح ڈال۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارا موضوع بھی ہے کہ بے مثل کتاب ہے، تو اس کا ایک بے مثال ہونا یہ بھی ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کے بچے بچے کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو ڈالتا ہے، الحمدللہ، اور اس کی محبت ہر دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بالخصوص اہل سنت کو اللہ پاک نے یہ ایک تمغہ امتیاز ادب کا ہمیشہ سے عطا فرمایا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ شعور کی حالت میں سمجھتے بوجھتے نعوذ باللہ کوئی مسلمان اس طرح قاعدہ یا سپارہ یا قرآن پھینکے، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی سے بے دھیانی کے اندر غلطی سے قرآن مجید فرقان حمید نیچے گر جائے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں مسئلہ کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگی، اس پہ صدقہ دینا ہوگا، چومتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اس کا۔ تو ہم پھر ظاہر ہے کہ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ بھول سے جس سے گرا، غلطی سے جس سے گرا، تو ظاہر اس پہ کوئی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بس وہ آئندہ کے لیے احتیاط کرے، اور دل کی تسلی کے لیے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ لیکن کوئی مسلمان جان بوجھ کے اس طرح کرے تو وہ ظاہر ایسا متصور نہیں، اور جو مسلمان اس طرح کرے گا پھر وہ مسلمان رہے گا نہیں، قصداً کوئی جان بوجھ کے ایسا کرے گا تو وہ رہے گا بھی نہیں مسلمان۔ تو اب چھوٹا بچہ ہے، اس کو تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا شعور ہے بھی نہیں، اس پہ احکام شرع ہے بھی نہیں۔ ہاں اگر وہ سمجھدار ہے تو پھر اس کا اپنا اعتبار ہے، لیکن جو کنڈیشن تھی بچوں کی عام طور پہ اس طرح معاملہ اگر پیش آ جاتا ہوگا تو ایسے ہی بچوں کا آتا ہوگا کہ جن کو شعور نہیں ہوتا ہوگا، سمجھ نہیں ہوتی ہوگی، تو ان کے اوپر احکام شرع بھی نافذ نہیں ہوتے، تو ان کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بچے کو اس پہ تنبیہ کرنی چاہیے، اچھے انداز میں تنبیہ کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ یہ جو قاعدہ آپ نے پھینکا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک تو اس کے سامنے چومے اٹھا کر، اور ایک آپ کے اوپر خود کیفیت طاری ہو کہ یہ کیا ہوا، تاکہ بچے کو احساس ہو کہ معاملہ ہوا ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ بیٹا یہ وہ کتاب ہے، کہ یہ وہ قاعدہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ قرآن پڑھنا سیکھیں گے، اور وہ قرآن ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا، جو ہماری مقدس کتاب ہے۔ تو یوں آپ طریقے سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ بچہ آئندہ پھر ایسا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی جمیل صاحب، قاعدہ ان کا رہ گیا ہے دوسری رکعت کا، تو 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ اولا وہ رہ گیا، تیسری میں بھی یہی کریں وہ کرنا ہے یا آخر میں سجدہ صاحب کریں؟ قاعدہ اولا یعنی 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز میں
جو پہلی 2 رکعت ہوتی ہیں اس میں قاعدے میں بیٹھنا یہ واجب ہے، تو اگر کوئی قاعدہ بھول گیا ہے تو اب اس کو تیسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز کی تیسری میں نہیں بیٹھنا، بلکہ اب اس کو چوتھی رکعت کا جو قاعدہ اخیرہ کرنا ہے، التحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر لیں، نماز درست ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ علم کی باتیں بہت ہی اچھا چل رہا ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں نے جب سے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا ہے تو اس دوران پڑھائی میں بہت ہی دقت آتی ہے اور بیمار وغیرہ بہت ہو جاتا ہوں، تو اس ضمن میں میرے لیے کوئی رہنمائی عطا فرما دے اور میرے لیے شفا کاملہ کی دعا کر دے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، اور ہمت رکھیے، اور ساتھ ساتھ محنت سے، کوشش سے، جس چیز کی انسان کوشش کرتا ہے وہ پا بھی لیتا ہے، اور کوشش جس طرح کا محقق کرنی چاہیے ویسی سنجیدگی کے ساتھ ہے۔ جیسے دنیاوی طور پہ کوئی اپنا کوئی بھی ہدف اچیو کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑی اپنے دن رات کو گویا کہ ایک کر دیتا ہے، تو پڑھائی کے لیے بھی کچھ ایسا کر کے دیکھیے، اور اگر کہیں مشکل پیدا ہو رہی ہے تو اس کا بھی کوئی حل ڈھونڈیے، کسی اور سے کچھ اسباق وہ پڑھ لیے، کیونکہ جب ناگے ہوتے رہتے ہیں تو پھر اسباق جب آگے نکل جاتے ہیں تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اس میں عام طور پہ وہ پھر دلچسپی نہیں لیتے۔ اس طرح جو حفاظ قرآن کے بن رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر شروع سے اتنی کوشش نہیں کرتے، منزلیں جب کچی ہو جاتی ہیں، پارے حفظ بھی کیے پھر وہی بھی کچے ہو گئے، تو پھر دوبارہ ان کو اس طریقے سے محنت کرنا وہ ایک دشوار لگتا ہے، اور وہ بھی پھر اس میں سستی کر جاتے ہیں۔ تو محنت کریں، اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کو شفا بھی دے، تندرستی بھی عطا فرمائے۔ جتنے بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ مزید کال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جب ہم ترجمۃ القرآن کا امتحانات دیتے ہیں تو اس میں جو ہمیں ترجمہ نہیں آتا ہے جس آیت کا، تو اگر اس آیت کا ہم نے اپنی مرضی سے لکھ دیا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اگر وہ ترجمہ غلط ہوا تو کیا اس میں کفر کا حکم آئے گا یا نہیں؟ سوال یہ تھا کہ حضرت صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ قرآن پاک میں انشاءاللہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، تو آج کا جو یہ یہود و نصارہ جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں، نئے نئے قرآن پاک میں یہ مطلب کوئی ایڈ کر رہے ہیں، کوئی غلط آیتوں کو لے کے آ رہے ہیں، تو اس سے ہم لوگ کیسے بچیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کیا یہ لوگ کیسے یہ کام کر رہے تھے؟ پلیز اس کے لیے مجھے تھوڑا سا مہربانی کر دیں۔ ٹھیک ہے، بہت اہم بات آپ نے پوچھی ہے۔ گفتگو کے دوران ہم نے اس طرف گویا کہ اس کا جواب تو دیا ہے، لیکن پھر بھی ایک مسلمانوں کو اپنے طور پہ بھی دیکھیں، جب اس طرح کا مقابلے والی فضا ہوتی ہے تو ظاہر ہے اپنی بھی تیاری اس طرح رکھنی ہے، تو کیا تیاری کریں؟ اصل میں مسئلہ تیاری کا تو یوں ہے کہ تیاری تو اس میں وہ تو نہیں کرنی کہ کوئی مقابلہ کرنا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو تحدی یعنی چیلنج ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، تو اس کا تو مثل لانا ہی یہ ناممکن ہے۔ سب سے بڑی چیز تو دیکھیں یہ ہے کہ یہ چیلنج کو آج کا تو ہے نہیں، یہ تو اس زمانے کا چیلنج تھا، اور جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ اس زمانے کی فصاحت و بلاغت کا عالم کیا تھا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بطخ کے بچے کو تیرنا کو سکھاتا نہیں ہے، تو اسی طرح عرب والے جو ہوتے تھے پیدا ہوتے ہی گویا کہ ان کی زبان ایسی ہوتی تھی کہ جو فصاحت و بلاغت کا مرقع ہوا کرتی تھی، اور ان کی فصاحت و بلاغت کے سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اس سے عاجز آ گئے، اور بے اختیار اٹھے اٹھتے تھے کہ یہ کلام بشر ہے ہی نہیں، یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اب یہ رہا کہ اس کا مقابل لے کر آنا، تو آپ ہاتھی کے مقابلے میں جو ہے وہ کسی گیدڑ کو کھڑا کر کے کہیں کہ یہ اس کے مقابل ہے، تو اس کو مقابل تو نہیں کہا جائے گا۔ بالکل، جیسے جو اپنا مسیلمہ نعوذ باللہ مسیلمہ کذاب جو ہے، اس نے کیا کیا، اس نے صورت بنانے کی کوشش کی، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القاریعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اس کے مقابلے میں کیا کہا، الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے، اس کی ایک دم ہوتی ہے، 2 کان ہوتے ہیں، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، بڑا پیٹ ہوتا ہے۔ تو بچے نے کھڑے ہو کے کہہ دیا اس میں کون سی انوکھی بات ہے، ہاتھی تو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مقابلے میں سامنے کوئی کچھ بنا کے لا رہا ہے تو کچھ بنا کے لا رہا ہے، اصل یہ ہے کہ قرآن کے لفظ تھوڑی صرف ہیں، یہ تو چیلنج دیا گیا کہ بھئی وہی لفظ تو تمہارے سامنے موجود ہیں، جن لفظوں سے تم گفتگو کرتے ہو، انہی کلمات کے ساتھ، انہی لفظوں کے ساتھ یہ قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔
اصل میں ان الفاظ کے ساتھ جو اعجاز ہے، یعنی اس کے اندر جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو اس میں ماضی مستقبل کی جس انداز کی خبریں ہیں، جو بیان کیا اس کے مطابق جو چیز ہو رہی ہے، جس معاملے کے اندر ضرورت تھی اس کے مطابق یہ نازل ہوا، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا، جس نے اس کے ذریعے ہدایت حاصل کی وہ ہدایت پا گیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اب اٹھ کے کل کو کہہ دے کہ مینڈک کیا ہے اور پھر آگے سے وہ اس کی صفاتیں بیان کرنا شروع کر دے، تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ قرآن کے مقابل میں کوئی چیز لے کر آ گیا. تو جو چیزیں اس طرح کی بنائی جا رہی ہیں وہ فقط کیا ہے، لفظ بنا کے جوڑ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ جی ہم اس کی مثل باتیں لے کر آ گئے. اور یا اس کے بعد علماء عرب کے جو علماء ہوتے ہیں بالخصوص جو فصاحت و بلاغت کے ماہر ہیں، جو وہ واضح کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر سبحان الذی اسری بعبدہ، کتنا یعنی ابتدا جو ہوئی سبحان کے کلمے سے ہوئی کہ پاک ہے وہ ذات. کیوں سبحان کے ساتھ کیوں ہوئی، رحمان کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی، اللہ الذی کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی؟ سبحان کا کلمہ یہ خود فصاحت و بلاغت کا ایک مرقع ہے، ایک بات بتاتا ہے کہ بھائی آگے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ ایسی ہے کہ جو انسان کے لیے مشکل ترین بلکہ ناممکن سی ہے، لیکن جو ذات رات کے مختصر حصے میں اپنے پیارے بندے کو مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر جا رہی ہے، وہ ذاتی وہ ہے کہ جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. تو کلمہ سبحان آیا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہر عیب سے، ہر عاجزی سے، ہر انکسار سے، ہر کمی سے پاک ہے. اس کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص ہے ہی نہیں. یہ نقص تو تمہارے لیے ہے کہ تم رات کے کتنے حصے کے اندر اتنی دور نہیں جا سکتے، وہ ذات تو جو چاہے کر لے. تو آپ کلمات کو دیکھیں کہ ایک ایک کلمے کے اندر کس قدر خوبصورتی موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر فصاحت و بلاغت موجود ہوتی ہے. تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ دو کلمے جوڑ کے ایک عربی کلام لیا ہے، وہ تو پھر آپ عربی، جیسے بہت سارے معاملات ہیں، بعض اوقات عربی لڑ رہے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یعنی وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ عربی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ تھوڑی ہے، بلکہ جو کلمات وہ کہہ رہے ہیں، جو بات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو آیتیں موجود ہیں، جو جملے موجود ہیں، ان کے اندر 50 طرح سے اعجاز موجود ہے، فصاحت موجود ہے، بلاغت موجود ہے، خبریں موجود ہیں. یہ ساری چیزیں یہ اصل قرآن کا مقابلہ ہے اور یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بے شک ماشاءاللہ. اور اگر اس طرح کی کوئی شرارت کرے گا بھی تو کبھی بھی مسلمان اسے قبول نہیں کریں گے، بلکہ بچہ اس کے گویا کے سامنے بول اٹھے گا کہ اس میں یہ شرارت موجود ہے، اس میں یہ ایسا. تو یہی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر کوئی ظاہری طور پر بھی پارے آگے پیچھے کر دے اور اس کے کچھ آیات کی ترتیب، اور کئی مرتبہ اشاعت میں ہو بھی جاتا ہوگا جمیل صاحب کبھی ایسا معاملہ، تو بہرحال لیکن یہ کہ امت اسے کمپنیوں کی طرف سے بھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی ایسی مسٹیک ہو جائے اور ہمیں قصدن نہیں ہوتی، ہو جائے تو وہ نسخے باقاعدہ واپس کریں، واپسی لیے جاتے ہیں اور درست نسخے آپ کو دیے ماشاءاللہ. تو بے مثل کتاب ہے، اللہ نے اپنے بے مثل محبوب پر یہ کلام نازل فرمایا، اور بے مثل گویا کہ یہ امت بھی بے مثل ہی ہے، کیونکہ یہ بڑی فضیلتوں اور شانوں والی امت ہے. قرآن پاک کے اعجاز کے اعتبار سے، قرآن پاک کی فصاحت کے اعتبار سے، حسن ترتیب کے اعتبار سے، قرآن پاک کے احکام کے حسن کے اعتبار سے، جو آیات مبارکہ میں الفاظ بیان کیے گئے ان کے اپنے حسن کے اعتبار سے. ناظرین باتیں اس پر بہت ہیں. مفتی صاحب صاحب کچھ ایسا پیغام دیں، قرآن پاک سے ایسا دل لگا رہے کہ جس دن قرآن نہ دیکھیں، کچھ نہ پڑھیں تو دن نہ گزرے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ پاک نے ہر طرح کی خوبی اور خصوصیت رکھی ہوئی ہے. جو قرآن سے دوستی کرتا ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے دل لگاتا ہے، تو خود اس کا دل اس کے اندر لگ جاتا ہے، پھر اس کے بغیر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. یعنی قرآن پڑھنے کی انتہائی مدت ہمارے بزرگوں نے 40 دن رکھی ہے کہ 40 دن کے اندر کم از کم ایک قرآن مجید فرقان حمید یہ ختم ہو جائے. اور جب اسلاف کے 40 دن ان میں سے کسی کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ 40 دن گزر جاتے اور کسی وجہ سے قرآن ختم نہیں ہوتا تھا، تو وہ افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ 40 دن ہو گئے اور ہم نے اپنے رب کا کلام نہیں پڑھا. یہاں شروع ہی نہیں ہو رہا، یہاں 40 سال تک شروع نہیں ہوتا، 40 سال تک پڑھا نہیں ہوتا قرآن مجید فرقان حمید. تو اپنی عادت بنا لیں، کوئی وقت لازمی مقرر کر لیں، بھلے آپ آدھا گھنٹہ مقرر کریں، بھلے 20 منٹ مقرر کریں، یا پارہ مقرر کر لیں، پارہ سوا پارہ مقرر کر لیں آپ کہ یہ پڑھنا ہے پھر ہی سونا ہے، یا صبح اٹھنا ہے اور سب سے پہلے یہ کام میں نے کرنا ہے. تو ایک آپ بنا لیں گے نا، اپنا روٹین بنا لیں گے کہ بھئی مجھے کر کے سونا ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ بہترین آپ کی روٹین بن جائے گی، اور اس کے فوائد آخرت میں تو جدا گانا ہوں گے،
دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو کتنا دور فرمائے گا. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے نا اس حوالے سے وہ ہوتی ہے اطمینان اور سکون. ایک تو مزاحن یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیسہ بہت سکون نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون اللہ پاک کی وہ نعمت ہے کہ جس کو حاصل ہونا وہ اسی کو پتہ ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ سکینے کا ذکر کیا گیا ہے کہ سکینہ نازل ہوتا ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنی یہ عادت بنائیں گے تو آپ کے دل کے اندر کیسا اطمینان نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے. اور یہی بہت بڑی نعمت ہے آج کے اس دور میں. مزید کچھ ایک دو کال سنتے ہیں. حضور میرا نام ابراہیم لالا تاری ہے اور الحمدللہ زوجل علم کی بات ہے. یہ بہت ہی پیارا سلسلہ، اس سے ہمارے علم میں بہت ہی اضافہ ہوتا ہے. الحمدللہ زوجل آج مدنی چینل کے 3 ہیرے جو کہ اس سلسلے میں موجود ہیں، تینوں مفتی صاحب ہیں. الحمدللہ ان کو مرحبا، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم جماعت میں جب شریک ہوتے ہیں، تکبیر اولیٰ کہتے ہیں تو ہم جماعت میں شریک ہو گئے اور ہم ثنا شروع کر دیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اس سے زیادہ پڑھتے ہیں یا اس سے کم ہم پڑھتے ہیں، اور امام صاحب قراءت شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا سکوت اختیار کریں یا ہم اپنی ثنا کو پورا کریں، یا امام صاحب کی قراءت سنیں؟ تو ذرا یہ شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا. اللہ عز و جل آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تاجر قائم و دائم فرمائے، آمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، مفتیان کرام کے لیے دعا بھی کی ہے. جمیل صاحب بالکل آخری منٹ چل رہا ہے تو بتائیے اس کا جو مسئلہ. جب امام قراءت شروع کر دیتا ہے تو مقتدی پر ثنا پڑھنا یا کوئی بھی دعا پڑھنا یا تلاوت کرنا جائز نہیں ہوتا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر خوب دھیان سے سنو اور چپ رہو. تو اس آیت کریمہ میں یہ بالخصوص نماز کے حوالے سے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. تو جب امام صاحب قراءت شروع کر دیں تو اب مقتدی ثنا جہاں تک پڑھ چکا تھا وہیں پر موقوف کر دے اور توجہ سے تلاوت سنیں. ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.